إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، عبادت و بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور سب سے اعلیٰ نعمت مذہب اسلام کی شکل میں ہمیں عطا کی، ہم کو مسلمان بنایا۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت، کامیابی و کامرانی کے لیے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ دین اسلام جس شکل میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے تھا، ہو بہو آج بھی وہی اسلام موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچایا۔ جب تک آپ باحیات تھے تب تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ہادی اور راشد بن کر کے رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، چلے گئے، تو اسلام پھیلانے کی ذمہ داری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر آ گئی. آج جو ہمارے پاس اسلام ہے، در حقیقت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مرہون منت ہے. امت کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے. آپ تصور کریں کہ اگر اس گروہ کو بیچ سے نکال دیا جائے، اس جماعت کو بیچ سے نکال دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، اسلام بھی بالکل اسی طریقے سے ہو جائے گا جس طریقے سے یہودیت اور مسیحیت ہو چکی ہے. جس طریقے سے یہودیت کے اندر تحریف ہو چکی ہے، مسیحیت کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اسلام کی بھی وہی حالت اور وہی شکل باقی رہ جائے گی اگر صحابہ کرام کو بیچ سے نکال دیا جائے. تو یہ امت کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام ہم کو اسی شکل میں ملا جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، دنیا کو دیا. لہذا یہ وہ مقدس گروہ ہے، یہ مقدس جماعت ہے جن سے محبت کرنا اور محبت کے عملی تقاضے کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ایک مسلمان کا فرض ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کروں گا وہ صحابہ کرام سے محبت کے عملی تقاضے. صرف دعویٰ کر دینا نہیں کہ ہمیں فلاں ابو بکر سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ سے محبت ہے، صرف دعویٰ کرنا نہیں ہے. اس کے جو عملی تقاضے ہیں عمل کر کے بتلانا کہ محبت در حقیقت ہمیں ہے. اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی عملی تقاضوں کے تعلق سے بحث ہوگی. تو یہ وہ مقدس گروہ، وہ مقدس جماعت ہے جس کے مثل پر سورج طلوع نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے کر کے، جنت کا پروانہ دے کر کے، جنت میں داخلے کی گارنٹی اور سند دے کر کے ان کے مقام کو بالکل واضح کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ ایمان ہو تو ان کے جیسا ہو تو ہی کامیاب ہو. محبت کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ سب سے بنیادی اور اہم جو تقاضا ہے وہ صحابہ کرام سے بذات اپنی ذات کے اعتبار سے، ان کی ذات کے اعتبار سے محبت کرنا ہے. محبت کیسے کی جائے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی سے محبت کریں جب تک کہ اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کے بارے میں آپ کو معلوم نہ، محبت کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تو ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی اچھائیاں جو احادیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کی گئی ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھے، ان کو سیکھے سکھائے، ان کو اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے دل میں رکھے، تب جا کر کے ان مقدس اور پاک ہستیوں سے محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے اوپر آپ اتر سکتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ بہت ساری احادیث ان کے فضائل کے سلسلے میں، مختصر چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. فضائل کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. اللہ کے رسول کو دیکھا تو کافروں نے بھی، دیکھا تو منافقین نے بھی، لیکن یہ ایمان نہیں لائے. منافقین بھی در حقیقت کافر ہی ہیں، اس لیے کہ اسلام کو چھپانا یا اسلام کو ظاہر کرنا اور نفاق کو چھپانا، کفر کو چھپانا، یہ
کفر سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں صاف کہا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن ہے ہی نہیں۔ اب جو ایمان سے خارج ہو تو ظاہر سی بات ہے اسلام سے بھی خارج۔ تو معلوم کیا ہوا، طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ کے اوپر ایمان لایا۔ کس نے دیکھا؟ کون ایمان لایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ خوشخبری کیا ہے جانتے ہیں؟ طوبیٰ کس کو کہتے ہیں؟ طوبیٰ یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، جنت کے اندر ایک درخت، ایک پیڑ ہے، اس کا نام ہے طوبیٰ۔ تو یہ در حقیقت اس حدیث پاک سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنت پکی ہے ان کی۔ خوشخبری اسی لیے تو خوشخبری بتائی گئی، خوشخبری ہے ان کے لیے جس نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لایا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، خوشخبری ہے اس کے لیے بھی جس نے مجھ کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، یعنی صحابہ کرام کو جس نے دیکھا، ان کی پیروی کی، ان کے اوپر ایمان لایا، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، تابعین کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ رَآ لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، جس نے میرے ساتھ، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے ان کو دیکھا، اور جس نے ان کو دیکھا یعنی تبع تابعین کے لیے۔ یہ تین دور، تین گروہ ایسا ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ در حقیقت یا ان کے تعلق سے کم حسن ظن تو رکھنا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کی وضاحت ایک حدیث پاک سے اور ہوتی ہے، بخاری مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ۔ میرے زمانے میں کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ سب سے بڑھیا زمانہ، اچھا زمانہ خیر کے اعتبار سے، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین زمانہ اگر ہے تو صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ وہی بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ان کے فضائل کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، ان کی فضیلتوں کے بارے میں، ان کی اچھائیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو۔ اگر کسی بھی شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں تو محبت کا دعویٰ فضول ہے آپ کا، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اگر آپ جانیں گے تبھی دعویٰ کریں گے کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، آپ اس کی اچھائیوں کے بارے میں واقف ہیں، فلاں آدمی بہت برا ہے، اس کی برائیوں کے بارے میں واقف ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی محبت کا دعویٰ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ ان کے فضائل اور مناقب سے شناسا ہوں، ورنہ آپ کا دعویٰ فضول ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ صحابہ کرام سے محبت کے دعوے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے فضائل کو پڑھیں، ان کے مناقب کو اپنے سامنے رکھیں، ان کی اچھائیوں کے بارے میں جانیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مقدس گردانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے جنت کی بشارت دی ان کو؟ ایک حدیث پاک کے اندر آئیے اور فضائل کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ صحابہ سے محبت کر رہے ہیں، دعوے دار ہیں، محبت کا نتیجہ کیا ہے اس کی بھی خوشخبری بخاری شریف کی روایت ہے۔ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ظاہر سی بات ہے صحابی ہوں گے، سوال کیا اے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب نہیں دیا، کہا وماذا اعددت لها، قیامت کے تعلق سے پوچھ تو رہے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ قیامت کے تعلق سے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ کل کو قیامت آ جائے تو کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ نجات کا کچھ ذریعہ ہے؟ کہنے لگے لا شیء، اللہ کے رسول کچھ نہیں، الا ہاں انی احب اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی بڑی بات کہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس کا یہ جملہ سنا، اس کی یہ بات سنی تو بشارت دی وہیں پر، اچھا ایسی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت
محبت کرتے ہو تو سنو، انت مع من احببتا، قیامت تو جب واقع ہوگی لیکن خوشخبری سن لو، جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ اللہ، دیکھیں آپ، حضرت انس بن مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں بھی وہی تھا، کہتے ہیں فما فرحنا بشیء، ہم کو کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، ما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے جتنی زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ کہنے لگے انی، ہم بھی، بے شک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور وارجو، امید رکھتا ہوں، ان اکونا معہم بحبی ایہم، کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے ساتھ رہوں گا۔ وَإِن لَمْ أَكُنْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل ان کے عمل کے جیسے نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرنے لگ گیا، لہذا میں اس امید کے ساتھ ان سے محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو اگرچہ میرا عمل بہت بڑا نہیں ہے، حالانکہ صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی دعا آپ کے ساتھ تھی، پھر بھی دیکھیے خاکساری کی انتہا دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں لیکن محبت کرتا ہوں، لہذا امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ان کے ساتھ رکھے گا۔ تو یہ صحابہ کرام سے محبت کا نتیجہ ہے، اب دیکھ رہے ہیں۔ اور بعض صحابہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا کی کہ لوگ ان سے محبت کرنے لگ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور نام ہے، صحابہ میں سے، اجلاء صحابہ میں سے، اگرچہ بعد میں ایمان لے کر کے آئے ہیں، صلح حدیبیہ کے غالباً موقع پر ایمان لے کر کے آئے اللہ کے رسول کی وفات سے 4 سال پہلے، لیکن 4 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دامن نہیں چھوڑا، اسی لیے سب سے زیادہ حدیثیں، سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی ایک مقام پر کہ ابو ہریرہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ حدیث کے معاملے میں تمہاری حرص بہت زیادہ ہے، یعنی تم حدیث کو لینے کے لیے بہت زیادہ تیار رہتے ہو، ہمیشہ اتاولے رہتے ہو۔ یہ تعریف تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جب یہ ایمان لائے تو ان کی ایک دلی خواہش یہ تھی کہ ان کی والدہ محترمہ بھی ایمان لے آئیں، بہت بے چین رہتے تھے، بڑی کوششیں کی کہ والدہ محترمہ میری ماں بھی ایمان لے آئے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، فکر تھی، جانتے تھے کہ ایمان نہ لانے کا نتیجہ کیا ہے، بہت کوشش کی، نہیں لائیں، ہار گئے، نا امید ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ وہ ایمان لے آئیں، میں تو بڑا پریشان ہو گیا، بہت کوشش کر لی میں نے، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا کی کہ اللہ کے رسول، یا اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام نصیب فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پہنچی بھی نہیں تھے اور ان کی والدہ ایمان لے آئی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ خوشخبری لے کر کے گئے تو پتہ چلا والدہ محترمہ نہا دھو کر کے تیار ہے، کلمہ پڑھ چکی ہے، ایمان لے آئی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک دعا اور کر دیجئے۔ کیا؟ یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین میری محبت تمام مومنین کے دل میں ڈال دے، میری والدہ کی محبت تمام مومنین کے دل میں ڈال دے، اور مومنوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، اور ہمارے دل میں مومنوں کی محبت ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوا جب کسی مسلمان نے بھی میرا نام سنا یا مجھے دیکھا تو محبت کی نظر سے دیکھا اور مجھ سے محبت کرنے لگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اہل سنت والجماعت کا دم بھرنے والا ایک مولوی جسے سلمان ندوی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابو ہریرہ سرکاری مولوی تھا اور حکومت کے ڈر سے حدیثیں چھپا لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الزام اور یہ بہتان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا جاتا ہے۔ بتائیے صحابہ کرام کے اوپر انگشت نمائی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا
سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائے، ان کو گالیاں دے، ان کے اوپر الزام لگائے، اللہ کی تمام فرشتوں کی پوری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے، اور تا قیامت ایسے لوگوں کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا جو مقام ہے احادیث کے اندر، اب آپ تصور کریں کہ 5000 سے زائد حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اگر ان کی شخصیت کو ہم مشکوک مان لیں، کٹ گھرے میں کھڑا کر دیں، تو آدھا اسلام ایسے تباہ ہو جائے گا۔ تصور کریں آپ کہ بات کہاں تک جا رہی ہے، حدیثیں چھپا لی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہ ہو تو ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتا قیامت تک کے لیے، تاکہ مسلمان ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے رہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، ایک صحابہ کا مقام ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی دعا ہو وہ امت کو دھوکہ دے سکتا ہے، جس کا نام سن کر کے امت اس سے محبت کرنے لگ جائے، امت کو حدیثیں چھپا سکتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کو چھپا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ اللہ کے رسول کے فرمان کو چھپا لے، یہ کتنی بڑی، صرف ان کے بارے میں برے زن، سوء زن میں مبتلا ہو جانا ہی ہمارے لیے ہدایت سے ہٹ جانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا معیار ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان سے محبت کی جائے، اور محبت بھی ایسے ہی کہ عمل کر کے دکھایا جائے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کی جائے۔ کیونکہ ان کی پیروی ہی در حقیقت نجات کا باعث ہے۔ میں نے بھی بتایا شروع میں کہ دین ہم تک جو پہنچا وہ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ ہمارے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو لنک ہے، جو بنیاد ہے، جو ستون ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے۔ اگر اس ستون کا ہٹا دیا جائے تو دین تو ایسے مشکوک ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ کا دین محفوظ کیوں نہیں رہا؟ دین کو روایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کے ہاں صحابہ جیسے لوگ نہیں تھے جو ایمانداری کے ساتھ امت تک ایک ایک بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچا دیا کرتے تھے، وہاں نہیں تھے، اس لیے ان کے دین کے اندر منمانیاں ہونے لگی۔ ان کے علماء نے جس طریقے سے چاہا بیان کیا، جس طریقے سے چاہا چھپا لیا۔ اللہ نے وہی قرآن میں ان کے تعلق سے فرمایا، بعض چیزیں بیان کرتے ہیں، بعض کو چھپا لیتے ہیں، جو مطلب کی ہوتی ہے بیان کر دیا، جو مطلب کی نہیں ہوئی چھپا لیا۔ جبکہ صحابہ کرام کا معاملہ ایسے نہیں ہے، ان کے خلاف ہے تو بھی بیان کیا، ان کے حق میں ہے تو بھی بیان کیا۔ تو پیروی کی جائے، اس لیے کہ نجات کا جو ذریعہ بتایا گیا، جو پیمانہ بتایا گیا، وہ یہی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ، فقد اہتدوا، تب در حقیقت ہدایت یافتہ ہوگے۔ ہدایت کا جو معیار ہے وہ صحابہ کرام کے ایمان کو بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک کے اندر صاف طور پہ بیان کیا۔ ترمذی شریف کی روایت، مشہور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ میری امت پر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل پر آ چکا ہے، حَذْوَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، ایگزیکٹ اسی طرح جس طریقے سے جوتے کا ایک قسمہ ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی آنے والا ہے۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ یعنی مماثلت میں، مشابہت میں اس قدر یہ امت بنی اسرائیل سے ملے گی، سملیرٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر وہاں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت کے اندر بھی ایسا پیدا ہوگا جو ایسا کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بیان کی کہ اتنی سملیرٹی ہوگی، اتنی مماثلت ہوگی بنی اسرائیل میں اور اس امت محمدیہ میں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا، ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے بھی اگر ایسے کوئی بات کہے، پہلی بجھائے کہ سب کے سب جہنمی ایک جنتی، تو سوال تو اٹھتا ہی بھائی کون جنتی ہے؟ وہ فرقہ کون سا ہے جس کو فرقہ ناجیہ کہا گیا؟ کامیاب ہونے والا فرقہ کون سا ہے؟ بیان کیا گیا۔
صحابہ اللہ کے رسول نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے نام نہیں بتلایا، نہیں بتلایا کہ دیوبندی، اہل حدیث یا حنفی یا شافعی یا مذہبی، نام نہیں بتلایا، آئیڈینٹی بتلائی، پہچان بتلائی، معیار بتلایا، کیا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہی فرقہ جنتی ہے، وہی فرقہ ناجیہ ہے۔ آپ احادیث اٹھا کر کے دیکھ لیں، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور لوگوں کے اعمال اٹھا کر کے دیکھ لیں، صحابہ کے اعمال سے کس کے اعمال موافقت ہے، اندازہ لگا لیں کون جنتی ہے۔ یہ امت کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو جوڑ دیا کہ میرے راستے، اگر میری پیروی کرنی ہے تو صحابہ کی پیروی کرو، صحابہ کی پیروی کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے، مجھ تک پہنچو گے تو اللہ تک پہنچو گے، اللہ تک پہنچو گے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت کرتے تھے، صحابہ نے اللہ کے رسول کی اتباع کی، اللہ سے محبت کرنے لگ گئے، اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوانہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب اس سے بڑھ کر کے فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنے کی حماقت بھی نہیں کرنی، جب بھی ان کا ذکر آئے ان کی غلطیوں کو اچھالا نہ جائے۔ ہم نہیں کہتے کہ معصوم تھے صحابہ کرام، لیکن محفوظ تھے، مغفور تھے۔ ارے بعض صحابہ تو ایسے بھی جن سے زنا کا صدور ہوا، بعض صحابہ ایسے جنہوں نے چوری کی، بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اور کوئی بڑا گناہ کیا، شراب پیا، لیکن کیا آخر میں کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دے دی، ساری غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ جب اللہ رب العالمین معاف کر دے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا بساط ہے؟ امت کے کسی شخص کی کیا مقام اور کیا حیثیت ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر انگشت نمائی کرے، انگلیاں اٹھائے؟ جب اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا تو ہمارے لیے بہتر اور اولا یہی ہے کہ ہم بھی ان کو مغفور سمجھیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ صاف طور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بھی کہا والذین اتبعوہم والسابقون الاولون من المہاجرین، سابقون اولین میں سے یعنی جو شروع میں اسلام لائے مہاجرین میں سے، والانصار انصاریوں میں سے، والذین اتبعوہم باحسان اور جو بعد میں اسلام لے کر کے آئے اور خالص دونوں کی پیروی کی آگے آنے والوں کی، سب کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اور در حقیقت صحابی وہی ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لے کر کے آئے اور آپ کو دیکھے بھی، اور اس کا اختتام بھی، اس کی وفات بھی ایمان کے اوپر ہوئی ہو۔ نفاق کے اوپر اگر کوئی آدمی مرے تو وہ ایمان صحابی کہاں ہے؟ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے، اور جو صحابی وہ منافق نہیں ہے۔ جو منافقین ان کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ مومن نہیں ہے، تو ہم صحابہ کے بارے میں کیوں کہیں کہ فلاں صحابہ ایسے تھے، ویسے تھے، ویسے تھے؟ ادھر حقیقت رافضیت، شیعیت، اخوانیت کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے جو امت اسلام کے اندر، امت محمدیہ کے اندر بہت ہی خاموشی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے۔ بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔